اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ اوطاط المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون صلوات۔ عزیزان محترم، اس مقدس اور محترم مجلس اعزا کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سارنامہ کلام میں سورہ مبارکہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور وہ آیت مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان ہے 78۔ 16واں سورہ اور اس کی 78ویں آیت۔ پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے۔ ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر ہم نے تمہیں کان دیے سننے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، دل و دماغ دیا غور و فکر کرنے کے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ ان تینوں طاقتوں سے اپنے اللہ کو پہچانو اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ بھائی اللہ نے تمہیں آنکھ دی، نعمت ہے، کان دیے، نعمت ہے، دل و دماغ دیے غور و فکر کے لیے، نعمت ہے۔ تو ان نعمتوں سے اپنے اللہ کو پہچانو اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ خدا کی قسم کتنا کریم ہے وہ اللہ اور کتنا رحیم ہے وہ اللہ کہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے اسے پہلے خلق کیا، تمہیں بعد میں خلق کیا، تم چلے جاؤ گے وہ چیز باقی رہ جائے گی۔ کتنا کریم ہے وہ اللہ اور کتنا رحیم ہے وہ اللہ کہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے اسے پہلے خلق کیا، تمہیں بعد میں خلق کیا، تم چلے جاؤ گے وہ چیز باقی رہ جائے گی۔ میں آسان کر دوں بات کو، تمہیں اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ضرورت تھی پانی کی، اللہ نے پانی کو پہلے خلق کیا، تم کو بعد میں خلق کیا، تم چلے جاؤ گے پانی باقی رہ جائے گا۔ بھائی تمہیں
اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ضرورت تھی ہوا کی، تو اللہ نے ہوا کو پہلے خلق کیا، تم کو بعد میں خلق کیا. تم چلے جاؤ گے وہ چیز باقی رہ جائے گی. تو اللہ کا طریقہ سمجھ میں آیا کہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہ پہلے آئے، تم بعد میں آؤ، تم چلے جاؤ وہ چیز باقی رہ جائے. اس مرحلے پر روک کر میں اپنے تمام سامعین سے یہ سوال کروں گا کہ بھائی انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے کیا؟ اولاد آدم کی، انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے کیا؟ تو ابھی آج پڑھ کے گزرا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے. یعنی دنیا میں آئے تو جاہل آئے. تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. بھائی تم دنیا میں آئے تو جاہل آئے، تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. تو اللہ نے بھی طے کیا کہ ہادی کو پہلے خلق کروں گا، تم کو بعد میں خلق کروں گا. تم چلے جاؤ گے، ہادی باقی رہ جائے گا. بھائی تم بطن مادر سے دنیا میں آئے اور تمہاری زندگی کا آغاز ہوا ہے نا. تو تمہاری زندگی کا آغاز ہے دنیا سے، جانا ہے آخرت تک، اور دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے میں زندگی گزارنی ہے اس کی مرضی کے مطابق. لیکن اس بات کو کیا کرو گے کہ یہ دنیا جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ دنیا، بہت توجہ رکھنا، ایک جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں بھائی، یہ دنیا جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں، اسی دنیا سے تو آغاز ہے نا زندگی کا، اسی دنیا سے آغاز ہے زندگی کا. اب یہ عجیب بات ہے کہ یہ انسان کی زندگی خطرات کی زد پر ہے. یہ انسان کی زندگی تحفظات کے زد پر ہے. میں بات کو آسان کر دوں، جوانی کو بڑھاپے کا خطرہ، صحت کو مرض کا خطرہ، دولت کو ضائع ہو جانے کا خطرہ، صاحبان اقتدار کو اقتدار کے چلے جانے کا خطرہ، اور زندگی کو موت کا خطرہ. بھائی ہماری زندگی کا آغاز ہے دنیا سے ہے نا، لیکن یہ زندگی خطرات کی زد پر ہے. یہ زندگی خطرات کی زد پر ہے. جوانی کو بڑھاپے کا خطرہ، صحت کو مرض کا خطرہ، دولت کو ضائع ہو جانے کا خطرہ، صاحبان اقتدار کو اقتدار کے چلے جانے کا خطرہ، اور زندگی کو موت کا خطرہ. تو اب اتنی خطرات میں گھری یہ زندگی نہ مکمل قبول کرنے کے لائق ہے، نہ مکمل رد کرنے کے قابل ہے. لیکن کیا کرو گے اس بات کو کہ ساری دنیا کی صحافتیں اور ساری دنیا کے دانشور دنیا والوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تم جیو اسی زندگی کے لیے. بھائی تم جیو اسی زندگی کے لیے. تمہارے اخبارات کہتے ہیں کہ جیو زندگی کے لیے، تمہارا فلسفی کہتا ہے کہ جیو زندگی کے لیے، تمہارا شاعر کہتا ہے کہ جیو زندگی کے لیے، تمہارا انجینئر کہتا ہے کہ جیو زندگی کے لیے، تمہارا ڈاکٹر کہتا ہے کہ جیو زندگی کے لیے. تو ساری دنیا کی صحافتیں اور ساری دنیا کے دانشور دنیا والوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تم جیو زندگی کے لیے، اور اکیلا اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جیو موت کے لیے. ساری دنیا کے فلسفی اور دانشور دنیا والوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تم جیو زندگی کے لیے، اور اکیلا اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جیو موت کے لیے. تو دونوں جملوں میں فرق کیا ہے؟
تو فرق کل اتنا ہے کہ اگر جیو گے زندگی کے لیے تو نتیجہ موت ہے، اور اگر جیو گے آخرت کے لیے تو نتیجہ جنت کی زندگی ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے، ہے نا، اور اصول دیا کہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہ پہلے آئے، تم بعد میں آؤ، تم چلے جاؤ وہ چیز باقی رہ جائے، ہے نا۔ بھائی وہ تو کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے نا، اللہ تو دیکھو خلقت سے آغاز ہے نا، وہ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے۔ سورہ انبیاء میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون۔ هو الذی، اللہ وہ ہے، هو الذی کے معنی اللہ وہ ہے، هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون۔ بھئی یہ اللہ وہ ہے جس نے رات کو بنایا، دن کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، کلن فی فلک یسبحون، کلن، یہ سب کے سب اپنے دائرے میں اپنے مدار میں چلے جا رہے ہیں، یہ سب کے سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یہ تھی سورہ انبیاء، اور اب آگے بڑھ کر سورہ نحل میں آواز دی، 16واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ بھائی وہ سورہ انبیاء اور یہ سورہ نحل، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ سنو، اللہ نے رات کو بنایا تمہارے لیے، دن کو بنایا تمہارے لیے، سورج کو بنایا تمہارے لیے، چاند کو بنایا تمہارے لیے، تو سب کچھ بنایا تمہارے لیے اور تمہیں بنایا اپنے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ رات کو بنایا تمہارے لیے، دن کو بنایا تمہارے لیے، سورج کو بنایا تمہارے لیے، چاند کو بنایا تمہارے لیے، تو سب کچھ بنایا تمہارے لیے اور تمہیں بنایا اپنے لیے۔ اسی لیے آواز دی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے خلق کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہے نا۔ میں نے، اللہ کہہ رہا میں نے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے خلق کیا کہ وہ میری فقط اور فقط میری عبادت کریں۔ تو کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے اللہ، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے۔ سورہ حشر میں آواز دی، 59واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی۔ وہ اللہ ہے، خالق ہے، باری ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے، المصور، تصویر بنانے والا ہے۔ تو اب اس بہت توجہ رکھنا، بھائی وہ اللہ ہے، خالق ہے، باری ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے نا، المصور، تصویر بنانے والا ہے۔ بھائی عجیب بات ہے، خالق اور ہوتا ہے، موجد اور ہوتا ہے۔ اب اس مرحلے پہ ذرا سا روکوں گا، بھائی خالق اور ہوتا ہے، موجد اور ہوتا ہے۔ خالق جو چیز کو خلق کرے، ہے نا، خالق جو عدم سے وجود میں لائے چیز کو خلق کرے، اور موجد جو چیزیں پائی جاتی ہیں، جو چیزیں پہلے سے پائی جاتی ہیں انہیں ملا کر ترکیب عطا کرے، پروسیس عطا کرے، ایک نظام عطا کرے، ایک تناسب عطا کرے، اور کرنے کے بعد نئی چیز بنا لے۔ اب اس نے چیز بنا لی، اس نے چیز بنا لی، لیکن بے اختیار ہے، اس چیز پر اس کا اختیار نہیں ہے۔ میں ذرا سا بات کو اور آسان کر دوں، ہے نا، ذرا سا بات کو اور آسان کر دوں۔ بھائی موجد نے مختلف چیزوں کو ملا کر ایک نئی چیز بنا لی، ہے نا، اور بنا کے بے اختیار ہو گیا، اب اس چیز پر اختیار نہیں ہے۔ بھائی کسی نے ریل ایجاد کی، کسی نے ریل ایجاد کی، کوئی ریل کا موجد ہے، ایجاد تو کر دی نا، ٹھیک، اب وہ ریل سے کہے کہ اس کی مرضی سے چلے، اس کی مرضی سے رکے، ممکن نہیں ہے۔ بھائی یہی تو سمجھا رہا ہوں، بھائی یہی تو سمجھا رہا ہوں۔ کسی نے بلب ایجاد کیا، کسی نے بلب ایجاد کیا، کوئی بلب کا موجد ہے نا،
اب کیا وہ جو بلب کا موجد ہے تو اس کے کچھ دوست بھی ہوں گے, اس کے کچھ دشمن بھی ہوں گے, ہے نا. تو بلب کا موجد ہے, موجد بلب سے کہے کہ بس میرے چاہنے والوں کے گھر میں جلنا, دشمنوں کے گھر میں مت جلنا. بھائی کوئی بلب کا موجد ہے, اس نے بلب ایجاد کیا, اب اس بلب کے موجد کے دوست بھی ہوں گے, دشمن بھی ہوں گے, ہے نا. بھائی موجد ہے, ایجاد کر دی چیز, اب بلب کو حکم دے کہ فقط میرے چاہنے والوں کے گھروں میں روشن ہونا, ہے نا. تو دشمنوں کے گھروں میں روشن نہ ہونا تو یہ ممکن نہیں ہے نا. کسی نے جہاز ایجاد کیا, کوئی جہاز کا موجد ہے نا. تو اب جب جہاز کا موجد ہے تو اس کے چاہنے والے بھی ہوں گے, اس کے دشمن بھی ہوں گے. تو وہ جہاز سے کہے کہ فقط میرے چاہنے والوں کو سوار کرانا, ہے نا. تو میرے دشمنوں کو سوار مت کرانا. تو یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خالق وہ جو بنا کے کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے, اور موجد وہ جو بنا کے بے اختیار ہو جائے. بھائی موجد وہ جو بنا کے بے اختیار ہو جائے نہیں, جملوں کو بدل دوں. خالق بناتا بھی ہے, مٹاتا بھی ہے. بھائی خالق بناتا بھی ہے, مٹاتا بھی ہے, اور موجد بنا کر بے اختیار ہو جائے, ہے نا. تو یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خالق اور ہوتا ہے, موجد اور ہوتا ہے. بھائی خالق وہ جو بنا کے کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے. اب میں کیسے یہ جملہ ہدیہ کروں کہ بہت توجہ رکھنا, اب میں کیسے یہ جملہ ہدیہ کروں کہ انسان تو انسان ہے. بھائی بہت توجہ رکھنا, پھر واپس چلو. موجد وہ جو بنا کر بے اختیار ہو جائے, اور خالق وہ جو کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں رکھے. خالق بنائے بھی مٹائے بھی, خالق بنائے بھی مٹائے بھی. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خالق وہ جو بنائے بھی اور مٹائے بھی. یعنی لکڑی تو لکڑی ہے, اگر بنی اسرائیل کے کسی انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ لکڑی رہے, اور اگر وہی لکڑی موسیٰ کے ہاتھ میں آ جائے تو اژدہا بن جائے. موجد جو بنا کر بے اختیار ہو جائے, اور خالق جو بنا کر کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے, ہے نا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھئی لکڑی تو لکڑی ہے, بنی اسرائیل کے کسی انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو لکڑی رہے, اور اگر وہی لکڑی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائے تو کبھی عصا بنے, کبھی اژدہا بنے, ہے نا. تو اب خالق سمجھ میں آیا, بھائی خالق سمجھ میں آیا. کائنات, پھر کہہ رہا ہوں کہ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے, ایک ایک ذرے کا خالق ہے, پوری کائنات کا خالق ہے نا. لیکن رک جاؤ اس مرحلے پر, یہ بتلاؤ کہ یہ کائنات حادثہ ہے یا منصوبہ. ذرا یہ بھی تو طے کرتے ہوئے چلے, بھائی ذرا سا یہ بھی طے کر کے چلے کہ یہ کائنات حادثہ ہے یا منصوبہ. اچھا دیکھو, حادثے سے مراد وہ نہیں جو سڑکوں پہ ہوتا ہے, حادثے سے مراد اتفاقی, حادثے سے مراد اتفاقی. تو سوال یہ ہے کہ یہ کائنات اتفاقی یا حادثہ ہے یا منصوبے کے ساتھ ہے. منصوبے کے ساتھ یعنی پلاننگ کے ساتھ ہے نا. تو وہ جو بگ بینگ تھیوری والا ہے وہ تو یہی دعویٰ کرتا ہے نا کہ ایک انرجیٹک ایکسپلوژن ہوا, ہے نا, ایک دھماکہ ہوا, اور اس دھماکے سے یہ کائنات وجود میں آ گئی, ہے نا. بھائی ایک دعویٰ ہے نا یہ کتابوں میں, ٹھیک. اچھا قرآن کے پڑھنے والے سے کہو گے تو کہے گا اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ہے نا. اس کائنات کا خلق کرنے والا, زمین و آسمان کا خلق کرنے والا اللہ ہے, ٹھیک. تو ایک طرف ہے بگ بینگ تھیوری والے جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کائنات ایک حادثہ اتفاقی ہے, اور دوسری طرف قرآن کے ماننے والے جو کہہ رہے ہیں کہ خالق نے اسے خلق کیا, ہے نا. تو پتہ کیسے چلے, پتہ کیسے چلے؟ بھائی جو قرآن کو نہیں مانتا اسے بھی تو سمجھانا ہے نا. تو پتہ کیسے چلے کہ یہ کائنات حادثہ یا منصوبہ, اتفاقی ہے یا پلاننگ کے ساتھ ہے نا. تو اب روکوں گا اس مرحلے پر. دیکھو تمہارے ملک میں پہاڑوں سے قیمتی پتھر کھود کے نکالے جاتے ہیں, ہے نا. تمہارے ملک میں پہاڑوں سے قیمتی پتھر توڑ کے نکالے جاتے ہیں, اور مختلف پتھر نکالے جاتے ہیں. نیلم نکالا جاتا ہے, پوکھراج نکالا جاتا ہے, ہیرا نکالا جاتا ہے نا, اور بھی دوسرے قیمتی پتھر توڑ کے پہاڑوں سے نکالے جاتے ہیں, ہے نا.
اچھا تو جب وہ پتھر پہاڑوں سے توڑ کے نکالے گئے تو کبھی تم نے ان کی شکلیں دیکھی؟ کوئی تکونا ہوتا ہے، کوئی چپٹا ہوتا ہے، کوئی لمبا ہوتا ہے، کوئی چوڑا ہوتا ہے نا؟ تو یہ جو شکلیں ہیں یہ اتفاقی شکلیں ہیں۔ بھائی تمہارے ملک میں قیمتی پتھر پہاڑوں سے توڑ کے نکالے گئے، نیلم، پکراج، ہیرے وغیرہ نکالے گئے۔ جب وہ توڑ کے پہاڑوں سے پتھر نکالے گئے تم نے ان کی شکلیں دیکھی؟ کوئی تکونا، کوئی چوڑا، کوئی لمبا، کوئی پتلا، کوئی چپٹا، ہے نا؟ تو یہ جو شکلیں ہیں نا ان پتھروں کی، یہ اتفاقی شکلیں ہیں۔ یہ شکلیں ان پتھروں کی کیا ہے؟ اتفاقی شکلیں ہیں، ہے نا؟ اور اب تم نے زمین کھودی، آثار قدیمہ کھودا، ہے نا؟ جب تم نے زمین کھودی تو زمین سے ایک تسبیح کے دانوں کی طرح پرویا ہوا ہار برآمد ہوا۔ کہہ دو کہ اتفاقی ہے۔ بھائی جب زمین کھودی تو تسبیح کے دانوں کی طرح تمہیں ایک ہار ملا، کہہ دو کہ اتفاقی ہے؟ نہیں، اسے کوئی اتفاقی نہیں کہے گا، اسے کوئی اتفاقی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تسبیح کے دانوں کی طرح پرویا ہوا ہار یہ بتلا رہا ہے کہ اسے کسی مقصد کے لیے بنایا گیا۔ بھائی تسبیح کے دانوں کی طرح پرویا ہوا ہار کسی مقصد کے لیے بنایا گیا، کسی مقصد کے لیے خلق کر کے کیا گیا۔ تو اب اگر کائنات میں مقصد نظر آئے تو سمجھو منصوبے کے ساتھ ہے، اور اگر بے مقصد سمجھ میں آئے بھائی کائنات میں اگر کوئی مقصد نظر آئے تو سمجھ لو کہ منصوبے کے ساتھ ہے، پلاننگ کے ساتھ ہے، اور اگر بے مقصد نظر آئے تو سمجھ لو کہ حادثہ اتفاقی ہے۔ خالق سمجھ میں آیا، رفیع الدرجات، وہ بلند درجوں والا ہے، وہ بلند درجوں والا ہے، رفیع الدرجات، اس کا درجہ بلند ہے، وہ بلند درجوں والا ہے۔ اور دیکھو کائنات میں جو درجات معین کیے وہ اسی نے تو کیے، کائنات میں جو درجات معین کیے وہ اسی نے کیے۔ تو تخلیق کے اندر اللہ نے جو درجات معین کیے اس میں سب سے پست ہے جمادات۔ سب سے پست کیا ہے؟ جمادات۔ اس سے بلند نباتات، اس سے بلند حیوان، اس سے بلند انسان، اس سے بلند نبی، اس سے بلند رسول، اس سے بلند وہ 5 اولو العزم نبی، اور ان 5 اولو العزم نبیوں سے بلند ہمارا محمد خاتم النبیین۔ تو اس نے خالق نے کائنات میں جو درجات معین کیے اس میں سب سے پست ہے جمادات۔ جمادات کہتے ہیں پتھر کو، جمادات کہتے ہیں پتھر کو، سب سے پست ہے پتھر، جمادات۔ جدھر رکھ دیا ادھر رکھا رہے گا۔ کیوں؟ اسے کہ پتھر میں نہ حس ہے، نہ حرکت ہے، نہ حیات ہے۔ بھائی جدھر رکھ دیا ادھر رکھا رہے گا، ہے نا؟ اب اس پتھر میں، جمادات میں ایک صفت کا اضافہ ہوا اگنے کا، وہ شکل اختیار کر گیا نباتات کی۔ نباتات، درخت، پھول، پودے، اس پتھر میں ایک صفت کا اضافہ ہوا اگنے کا، وہ شکل اختیار کر گیا نباتات کی، درخت، پھول، پودے۔ کبھی چٹیل میدانوں میں اگتے ہیں تو کبھی پہاڑوں پہ اگتے ہیں، ہے نا؟ تو سب سے پس جمادات پتھر، اس سے بلند نباتات، درخت، ٹھیک۔ اور اب اس نباتات میں ایک صفت کا اضافہ ہوا چلنے پھرنے کا، وہ شکل اختیار کر گیا حیوان کی، وہ شکل اختیار کر گیا حیوان کی۔ حیوان کی صفت خود کھائے اپنے والے کو کھلائے، ہے نا؟ تو سب سے پس جمادات پتھر، اس سے بلند نباتات، درخت، اس سے بلند حیوان۔ بھائی نباتات میں ایک صفت کا اضافہ ہوا چلنے پھرنے کا، وہ شکل اختیار کر گیا حیوان کی۔ حیوان خود کھائے اپنے والے کو کھلائے۔ اور اب اس حیوان میں ایک صفت کا اضافہ ہوا عقل کا، وہ بن گیا انسان، خود بھوکا رہے دوسروں کو کھلائے۔ بھائی اس حیوان میں ایک صفت کا اضافہ ہوا عقل کا، وہ بن گیا انسان، اور اس انسان میں ایک صفت کا اضافہ ہوا وحی کا، وہ بن گیا نبی۔ بھائی ایک جملہ حجہ کرنے جا رہا ہوں، بات پہنچی، پھر سنو۔ سب سے پست جمادات پتھر،
پتھر سے بلند درخت، درخت سے بلند حیوان، حیوان سے بلند انسان، انسان سے بلند نبی، نبی سے بلند رسول، رسول سے بلند وہ 5 اولو العزم نبی، اور ان 5 اولو العزم نبیوں میں بلند ہمارا محمد خاتم النبیین۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پتھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں درخت جیسا، درخت یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جانور جیسا، جانور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انسان جیسا، انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نبی جیسے، نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم رسولوں جیسے، رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اولو العزم نبیوں جیسے، اور اولو العزم نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خاتم النبیین محمد جیسے۔ تو جب اولو العزم نبی میرے محمد جیسے نہ ہوئے تو ہمارا محمد جیسے کیسے ہو جائے گے؟ سمجھ میں آیا کائنات کا خالق، اور سمجھ میں آیا وہ المصور جو تمہاری ماں کے بطن میں تمہاری تصویریں بناتا ہے نا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے۔ تو دنیا میں آئے تو جاہل آئے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ، پھر ہم نے تمہیں کان دیے سننے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، دل و دماغ دیا غور و فکر کرنے کے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ ان تینوں طاقتوں سے اپنے اللہ کو پہچانو اور اس کا شکریہ ادا کرو، ہے نا۔ تو اللہ نے تمہیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیا سننے کے لیے، ناک دی سونگنے کے لیے، زبان دی چکھنے کے لیے، ہوا سے خمسہ کی بات ہو رہی ہے، ہاتھ دیے مس کرنے کے لیے، یہی تو ہے نا 5 حصے ہوا سے خمتا۔ تو آنکھ دیکھے گی، کان سنے گا، ناک سونگے گی، زبان چکھے گی، بھائی آنکھ دیکھے گی، کان سنے گا۔ کیا میں نے غلط کہا؟ یقیناً غلط کہا، یقیناً غلط کہا۔ بھائی آنکھ وسیلہ ہے دیکھنے کا، دیکھتی عقل ہے، تو تم سمجھتے ہو کہ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، ناک سونگتی ہے، زبان چکھتی ہے؟ نہیں، آنکھ وسیلہ ہے دیکھنے کا، دیکھتی عقل ہے، کان وسیلہ ہے سننے کا، سنتی عقل ہے، ناک وسیلہ ہے سونگنے کا، سونگتی عقل ہے، زبان وسیلہ ہے چکھنے کا، چکھتی اصل میں عقل ہے۔ تو جب تمہاری چھوٹی سی عقل بغیر وسیلے کے کام نہ کرے تو پھر اتنی بڑی کائنات۔ تو آنکھ وسیلہ ہے دیکھنے کا، کان وسیلہ ہے سننے کا، ناک وسیلہ ہے سونگنے کا، سونگتی اصل میں عقل ہے، دیکھتی عقل ہے، چکھتی عقل ہے نا۔ بھئی یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آنکھ وسیلہ ہے دیکھنے کا، دیکھتی اصل میں عقل ہے، کان وسیلہ ہے سننے کا، سنتی اصل میں عقل ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آنکھ خراب ہو جائے تو عقل ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتی، ناک خراب ہو جائے تو عقل ٹھیک سے سونگ نہیں سکتی، زبان خراب ہو جائے تو عقل ٹھیک سے چکھ نہیں سکتی۔ تو عقل کی طلب یہ ہے کہ اس کے کام آنے والے وسیلے بے عیب ہو۔ تو اب جنہیں اللہ اپنے پیغامات کا وسیلہ بنائے وہ کتنے بے عیب ہو گے؟ تو آنکھ وسیلہ ہے دیکھنے کا، ٹھیک ہے نا۔ تو تم نے اس آنکھ سے پوری کائنات کو دیکھا، بھائی تم نے اس آنکھ سے پوری کائنات کو دیکھا، زمین کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، دریاؤں کو دیکھا، سمندروں کو دیکھا، ہے نا۔ یہ بڑا پہاڑ تمہاری آنکھ میں آ گیا، ہے نا، یہ بڑا سورج تمہاری آنکھ میں آ گیا، یہ موجیں مارتے ہوئے سمندر تمہاری آنکھوں میں آ گئے، ہے نا، یہ بہتے ہوئے دریا تمہاری آنکھوں میں آ گئے، ہے نا۔ تو تم پوری کائنات کو دیکھ رہے ہو اپنی آنکھ سے، بھائی تم پوری کائنات کو دیکھ رہے ہو اپنی آنکھ سے، ذرا اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو دیکھ کر بتلاؤ۔
ہے نا بھائی؟ بھائی تم نے آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، وغیرہ وغیرہ، ہے نا؟ یہ بڑا پہاڑ تمہاری آنکھ میں آ گیا، سورج تمہاری آنکھ میں آ گیا، چاند روشنی دینے والا آنکھ میں آ گیا، ٹمٹماتے ہوئے ستارے تمہاری آنکھ میں آ گئے. تو بھائی پوری کائنات کو دیکھ رہے ہو اپنی آنکھ سے، ذرا اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو بھی تو دیکھ کر بتلاؤ، ہے نا؟ اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو دیکھ کر بتلاؤ. کہنے لگے نہیں، اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو نہیں دیکھ سکتے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. بھائی کہنے لگا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو نہیں دیکھ سکتے. اچھا تو تم اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو نہیں دیکھ سکتے، ہے نا؟ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو طریقہ میں بتلاتا ہوں. ایک آئینہ سامنے رکھو. اگر اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو دیکھنا چاہتے ہو تو طریقہ میں بتلاتا ہوں. بھائی ایک آئینہ سامنے رکھو اور اس آئینے کے ذریعے اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو دیکھ لو. دیکھو تم اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو نہیں دیکھ سکتے. بھائی آپ اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے نا، ہے نا؟ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو کیا کرو، ایک آئینہ سامنے رکھو، ہے نا؟ ایک آئینہ سامنے رکھو اور اس آئینے کے ذریعے اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو دیکھ لو. تو پتہ یہ چلا کہ نہ نظر آنے والی شے اگر دیکھی جائے گی تو آئینے کے ذریعے دیکھی جائے گی. سورہ نحل، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. ہم نے تمہیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیا سننے کے لیے، دل و دماغ دیا غور و فکر کرنے کے لیے، تاکہ ان طاقتوں سے اللہ کو پہچانو اور اس کا شکریہ ادا کرو. یہ تھی سورہ نحل، ہے نا؟ آنکھ، کان اور دل و دماغ. اور اب سورہ اعراف 7واں سورہ قرآن مجید کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے. میں نہیں کہہ رہا، خالق کہہ رہا ہے، اور خالق کے علاوہ یہ جملہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، ہے نا؟ کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ وَلَقَدْ 7واں سورہ سورہ اعراف. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے. مالک اکثریت کو جہنم میں کیوں پھینک دے گا؟ کہنے لگا لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے پاس دل ہے مگر دل سے غور و فکر کا کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا. ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کے پاس کان ہیں مگر کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے. آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، دل و دماغ ہے غور و فکر نہیں کرتے. اولئک کالانعام، اولئک کالانعام. بھائی جو آنکھ رکھ کر نہ دیکھے، کان رکھ کر نہ سنے اور دل و دماغ رکھ کے غور نہ کرے، اولئک کالانعام، وہ مویشیوں جیسا ہے. وہ اولئک کالانعام، اللہ کہہ رہا ہے وہ مویشیوں جیسا ہے. بل هم اضل، بلکہ مویشیوں سے بھی بدتر ہے. اولئک هم الغافلون. اور اصلی غافر وہی لوگ ہیں جو آنکھ رکھ کر نہ دیکھے، کان رکھ کر نہ سنے اور دل و دماغ رکھ کے غور و فکر نہ کریں، ہے نا؟ اب عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس آنکھیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لیتی. ان کے پاس کان ہیں مگر کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے پاس آنکھیں ہوں اور نہ دیکھے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کان ہو اور نہ سنے، ہے نا؟ تو آخر بات کیا ہے؟ تو بات کل اتنی ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ تقریر سن رہے ہیں، پیچھے سے ایک بچہ چلا، مجمع کے درمیان سے ایک بچہ چلا ممبر کی طرف، درمیان میں اسے ٹھوکر لگی. جب ٹھوکر لگی تو بوڑھے بزرگ نے ٹوکا کہ بھائی دیکھ کے کیوں نہیں چلتے؟ بھائی بزرگ کو تو حق ہے نا ٹوکنے کا، تو بچے کو ٹوکا بھائی دیکھ کے کیوں نہیں چلتے، ہے نا؟ تو دیکھ کر تو چل رہا تھا، بھائی دیکھ کر تو چل رہا تھا. تو فقط آنکھوں سے دیکھنا کافی نہیں ہے، جو دیکھنے کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرو. فقط سن لینا کافی نہیں ہے،
جو سننے کے تقاضے انہیں پورا کرو، ہے نا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، ان کے پاس کان ہیں لیکن کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے، ان کے پاس دل و دماغ ہیں لیکن دل و دماغ سے غور نہیں کرتے، ہے نا؟ اولئک کالانعام، اولئک کالانعام۔ اللہ کہہ رہا ہے جو آنکھ رکھ کر نہ دیکھے، کان رکھ کر نہ سنے، دل و دماغ رکھ کر غور نہ کرے، اولئک کالانعام، وہ مویشیوں جیسا ہے، وہ مویشیوں جیسا، جانور جیسا ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے نا؟ تو جانور کہہ کے رک جاتا، بھائی پروردگار جانور کہہ کے رک جاتا، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے؟ تو بات کیا ہے؟ تو بات کل اتنی ہے کہ اپنے جھنڈ سے بچھڑا ہوا مویشی، بھائی بات کل اتنی ہے کہ اپنے جھنڈ سے، اپنے غول سے بچھڑا ہوا مویشی شام ڈھلے، دن بھر چراگاہوں میں چرنے کے بعد شام ڈھلے اپنے مالک کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو کتنا بد نصیب ہے وہ انسان کہ عمر کی شام ڈھلنے کے باوجود اپنے مالک کی طرف رجوع نہ کرے۔ وہ انسان جو عمر کی شام ڈھلنے کے بعد بھی مالک کی طرف رجوع نہ کرے، وہ جانوروں سے بدتر ہو گیا نہیں؟ تو وہ بہت توجہ رکھنا، وہ تھی سورہ نحل۔ آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیا سننے کے لیے، دل و دماغ دیا غور و فکر کرنے کے لیے، ان طاقتوں سے اپنے اللہ کو پہچانا اور اس کا شکریہ ادا کرو، ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد سورہ اعراف، جو آنکھ رکھ کر نہ دیکھے، کان رکھ کر نہ سنے، دل و دماغ کے غور و فکر نہ کرے، وہ جانوروں جیسا ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور اب جب نانا رسول اللہ کا دین خطرے میں پڑا، ہے نا، تو نبی کا نواسا حسین اٹھا اور یہ کہتا ہوا اٹھا کہ ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیف خزینی، اگر میرے نانا کا دین، اگر میرے جد رسول اللہ کا دین، اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو تلواروں آؤ اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ادرکم اللہ، تمہیں یاد ہوگا کہ 28 رجب کو میرے حسین نے مدینہ چھوڑا۔ جب یہ طے ہو گیا کہ حسین سفر اختیار کریں گے تو مقتل نگار لکھتے ہیں کہ علی کی بڑی بیٹی زینب اور ابو الفضل عباس سامان سفر کی تیاری میں مشغول ہوئے، ہے نا؟ اور ادھر آدھی رات کو نصف شب کے قریب میرا مولا حسین ابن علی اپنے گھر سے نکلا نانا رسول اللہ کی قبر کو خدا حافظ کہنے کے لیے۔ حسین کو مدینہ چھوڑنا ہے نا، حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ مدینہ چھوڑنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نانا رسول اللہ کی قبر مطہر کو چھوڑنا، ہے نا؟ بھیا حسن کی قبر کو چھوڑنا، وہ حسن جس کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں حسین کا بچپن گزرا، ہے نا؟ اور اس ماں کی قبر کو وداع کرنا جس نے چکی پیس پیس کر حسین کو پالا تھا۔ اجرکم اللہ۔ حسین ابن علی اپنے دولت سرا سے برآمد ہوئے، نصف شب کے بعد آئے قبر رسول پر، دونوں ہاتھ قبر رسول پر رکھے اور پکار کے کہنے لگے کہ نانا آپ پر میرا سلام ہو، نانا آپ پر میرا سلام ہو، اور نانا مجھے اپنے پاس بلا لو نانا۔ حسین نے اپنے سینہ اتھر کو قبر رسول سے متصل کیا اور متصل کرنے کے بعد حسین نے گریہ شروع کیا اور یہ کہتے جاتے تھے کہ نانا مجھے اپنے پاس بلا لو نانا۔ روتے روتے حسین کی آنکھ لگ گئی، خواب میں نانا رسول اللہ کو دیکھا، رسول نے حسین کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹا بیٹا حسین، وہ وقت قریب ہے کہ جب تو مجھ سے آ ملے گا۔ لیکن حسین مجھے معلوم ہے
کہ تجھے بہنوں میں سب سے زیادہ زینب عزیز ہے اور تجھے بیٹیوں میں سب سے زیادہ سکینہ عزیز ہے، تو حسین ابھی زینب کے سر سے چادر چھینی جائے گی اور سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین قبر رسول سے ودا ہوئے اور اب چلے بھیا حسن کی قبر کی طرف۔ قبر حسن پہ پہنچے، سلام کیا، حسن کی قبر کو ودا کیا، حسن کی قبر کو ودا کیا۔ اور اب حسین کو جانا ہے اس ماں کی قبر کی طرف جس نے چکی پیس پیس کر حسین کو پالا تھا۔ مقتل لکھتا ہے کہ جب حسین نانا رسول اللہ کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو ایسے جمع جمع کے قدم اٹھا رہے تھے جیسے کوئی دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا ہو، اور جب چلے ہیں بھیا حسن کی قبر کی طرف تو ایسے جم جم کے قدم رکھ رہے تھے جیسے کوئی کوہ وقار جا رہا ہو۔ لیکن وہی راوی کہتا ہے کہ حسن کی قبر سے ودا ہو کر جب ماں کی قبر کی طرف چلے تو ویسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود کی طرف دوڑتا ہے۔ آئے اور آ کے قبر فاطمہ پر اپنے آپ کو گرا دیا اور آواز دی، السلام علیکم یا اماں، اماں آپ پر میرا سلام ہو۔ حضرکم اللہ، السلام علیکم یا اماں، اماں اماں آپ پر میرا سلام ہو۔ قبر فاطمہ سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا غریب معلوم، اے ماں کے پردیسی بیٹے، اے ماں کے پیاسے بیٹے، تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو۔ ادرکم اللہ، ادرکم اللہ۔ دوسرے دن قافلہ تیار ہوا۔ جانتے ہو کیا شان تھی قافلے کی؟ 28 رجب کو جب چلے ہیں کیا شان تھی؟ پہلے کچھ ناکے لائے گئے، ان ناکوں کو بٹھلایا گیا، اس پر اجناس بار ہوئے، وہ ناکے آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد کچھ اور ناکے لائے گئے، ان ناکوں پر خیمے اور جھولداریاں بار کی گئیں، وہ ناکے بھی آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد ایک اور ناکہ لایا گیا، اس ناکے پر مشکیں بار کی گئی، وہ ناکہ بھی آگے بڑھ گیا۔ مشکیں بار کی گئیں، جب مشکیں بار ہو گئیں تو وہ ناکہ بھی آگے بڑھ گیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ مشکیں سکینہ بھی تو بار ہوئی ہوگی نا۔ جب سارا سامان سفر ناکوں پر بار ہو چکا اور ناکے آگے بڑھ گئے تو راوی لکھتا ہے کہ اب جو ناکے لائے گئے ان ناکوں کے اوپر اماریاں تھیں اور ان اماریوں کے اوپر محملیں تھیں۔ ایک ناکہ لایا گیا، اس کو بٹھلایا گیا، کوئی بی بی گھر سے برآمد ہوئی، اس کے قریبی رشتہ دار نے اس بی بی کا دامن تھاما، شانہ تھاما اور شانہ پکڑ کر اسے اماری میں سوار کرایا، وہ ناکہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد دوسرا ناکہ لایا گیا، اسے بٹھلایا گیا، کوئی اور بی بی گھر سے برآمد ہوئی، اس کے قریبی رشتہ دار میں اس کا شانہ تھاما، اسے ناکے پر سوار کرایا، وہ ناکہ بھی آگے بڑھ گیا۔ جب ساری بیویاں اماریوں میں سوار ہو گئیں اور ناکے آگے بڑھ گئے تو اب راوی لکھتا ہے کہ آخر میں ایک ناکہ لایا گیا، اس کے اوپر سیاہ اماری تھی، اس ناکے کو بٹھلایا گیا اور ایک مرتبہ حسین کے دولت سرا کا دروازہ کھلا اور 18 کنیزوں کے غول میں علی کی بڑی بیٹی زینب گھر سے باہر آئی۔ ادھر زینب گھر سے باہر آئی، حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آواز دی، بھیا عباس بہن کو سوار کراؤ، اکبر پھوپھی کو سوار کراؤ، قاسم پھوپھی کو سوار کراؤ۔ ایک طرف سے عباس دوڑے، دوسری طرف سے اکبر دوڑے، تیسری طرف سے قاسم دوڑا، خود میرا مولا حسین دوڑا۔ اور سواری کی شان یہ تھی کہ عباس نے زانو ادب طے کیے، اکبر نے محمل کا پردہ تھاما، قاسم نے نالے تھامے، حسین نے شانہ پکڑ کر زینب کو اماری میں سوار کرایا۔ یہ 28 رجب کی سواری ہے اور وہ 11 محرم کے سر پر چادریں نہیں ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہے اور منادی آواز دے رہا ہے کہ یہ محمد کی نوازیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔
ادرکم اللہ، قافلہ روانہ ہوا، حسین والوں کا قافلہ 28 رجب کو روانہ ہوا۔ ابھی قافلہ چند قدم آگے بڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے حسین ابن علی کے قریب پہنچے اور پکار کے کہنے لگے کہ مولا مصلحت ہو تو کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیے۔ کہا عباس ابھی تو ہم نے سفر اختیار کیا ہے نا، تو بھیا عباس بات کیا ہے؟ عباس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حسین نے عباس کی آنکھوں کا تعاقب کیا۔ اب جو حسین نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا بیمار بیٹی فاطمہ صغریٰ دادی کا ہاتھ تھامے میدان کی طرف چلی آ رہی ہے۔ ادرکم اللہ، حسین اپنی سواری سے زمین پر تشریف لائے، ہے نا۔ بیمار بیٹی فاطمہ صغریٰ باپ کے قریب پہنچی، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہنے لگی کہ بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ آپ سے کہوں کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں، بابا میں اس لیے نہیں آئی، بابا میں تو فقط اس لیے آئی تھی کہ ایک مرتبہ اور اپنے بھائی علی اصغر کو دیکھ لو، ایک مرتبہ اور اپنے بھائی علی اصغر کو پیار کر لو۔ مقتل لکھتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ علی اصغر بہن کی آغوش میں آیا، علی اصغر فاطمہ صغریٰ کی آغوش میں آئے۔ جب بہت دیر گزر گئی اور چلنے کا وقت آیا تو ایک ایک بی بی آگے بڑھی اور چاہا کہ علی اصغر کو آغوش میں لے لے، لیکن بچہ بہن سے لپٹا رہا۔ مقتل کہتا ہے کہ علی اصغر بہن سے لپٹا رہا۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے۔ جب علی اصغر کسی کی گود میں نہیں آیا نا تو مقتل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین ابن علی آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ بچہ ہمک کر باپ کی گود میں آ گیا، ہے نا۔ شہزادی زینب قریب میں کھڑی تھی، پکار کے پوچھنے لگی کہ بھیا آپ نے علی اصغر سے کیا کہا؟ کہا بہن صرف اتنا کہا کہ بیٹا علی اصغر کیا تیر کھانے کربلا نہیں چلے گا؟ ادرکم اللہ، 28 رجب کو قافلہ روانہ ہوا، 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے۔ حسین 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوئے۔ ایک مقام پر میرے مولا حسین کی سواری نے چلنے سے انکار کیا، اور مقاتل نے لکھا ہے کہ حسین نے کئی سواریاں بدلی، اور جب کوئی سواری بھی آگے نہ بڑھی تو عباس سے پکار کے کہنے لگے کہ بھیا عباس ذرا ان بستی والوں کو تو بلا کر لاؤ۔ عباس گئے، کریا والے بستی والے ان کو بلا کے لائے، بستی والے آئے اور آ کر حسین کو گھیر کے کھڑے ہو گئے، ہے نا۔ حسین نے بستی والوں سے سوال کیا کہ یہ بتلاؤ کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کوئی آگے بڑھا، کہا یقال لہا ماریہ، فرزند رسول اس زمین کا ایک نام ماریہ ہے۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا یقال لہا نینوا، فرزند رسول اس زمین کا ایک نام نینوا بھی ہے۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک بوڑھا آگے بڑھا اور رو کے کہنے لگا فرزند رسول یقال لہا کربو والا، اس زمین کا نام کربو والا بھی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے پکار کے کہا کہ یقیناً یہ کرب و ابتلا کی منزل ہے، اور یہی وہ زمین ہے جس زمین پر ہماری سواریاں ٹھہرا دی جائیں گی، اور یہی وہ مقام ہے جس مقام پر سیدانیوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی جائیں گی، اور یہی وہ مقام ہے جس مقام پر ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ بھیا عباس خیموں کو نصب کرو۔ عباس نے خیمے نصب کیے، ابو الفضل عباس نے خیمے نصب کیے۔ جب خیمے نصب ہو گئے نا تو مقتل لکھتا ہے کہ حسین کی بیٹی سکینہ وہ شہزادی زینب کے آغوش میں تھی، ہے نا، اور شہزادی زینب ضمیر کربلا پر تشریف فرما تھی۔ راوی لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سرخ آندھی چلی اور مٹی اڑ اڑ کر
حسین کی بیٹی سکینہ کے بالوں پر جمنے لگی. شہزادی زینب نے ایک مٹھی خاک اٹھائی, اسے سونگا, پھینک دیا اور رو کے کہنے لگی کہ اس مٹی سے میرے بھیا حسین کی بو آ رہی ہے. اس مٹی سے بھیا حسین کی بو آ رہی ہے. تو بھیا حسین جتنے جلدی ممکن ہو سکے اس جگہ سے آگے بڑھ چلو. کہ نہیں بہن, نہیں بہن, اب قیامت تک اسی مٹی میں رہنا مقدر ٹھہرا. 2 محرم کو دریا کے کنارے خیمے لگے. 4 محرم کو دریا کے کنارے سے خیمے ہٹائے گئے. 7 محرم کو حسین اور حسین والوں پر پانی بند کر دیا گیا. اب حسین کے بچے ہیں اور الاتش الاتش کی آوازیں ہیں. اجرکم اللہ. بھائی 7 محرم کو کربلا والوں پر پانی بند کر دیا گیا. 8ویں کا دن گزرا, 9ویں کی صبح آئی. کوشش تھی کہ 9ویں محرم کے دن ہی حملہ کر دیا جائے. مقاتل نے لکھا ہے کہ کوشش تھی کہ 9 محرم کو حملہ کر دیا جائے, لیکن حسین نے عباس کو قریب بلایا اور بلا کے کہنے لگے بھیا عباس جاؤ اور جا کر ایک رات کی مہلت لے کر آؤ. ہے نا, عباس گئے اور جانے کے بعد ایک رات کی مہلت لی عباس نے. پہچانتے ہو نا عباس کو؟ ایک رات کی مہلت لے کر آئے. نہیں, حسین نے مہلت لی نہیں, حسین نے مہلت دی. اگر کوئی ہو رہا ہے تو میرے کیمپ میں آ جائے. یہ حسین نے مہلت مانگی نہیں, حسین نے مہلت دی کہ اگر کوئی ہو تو میرے کیمپ میں چلا آئے. ہے نا. 9ویں کا دن گزرا, شب عاشور آئی. پہچانتے ہو نا, یہ شب عاشور وہی رات ہے جس کا اندیشہ زینب کو مدینہ ہی سے تھا. ہے نا. مقاتل نکال لکھتے ہیں کہ شب عاشور آئی اور آدھی رات کے قریب حسین نے اپنے ساتھیوں کو خیمے میں جمع کیا, اور خیمے میں جمع کرنے کے بعد حسین نے ایک مختصر سا خطبہ دیا. پکار کے کہنے لگے حسین اپنے ساتھیوں سے کہ سنو میرے ساتھیوں سنو, میں اپنی بیعت کو تمہاری گردنوں سے اٹھا رہا ہوں, شمع کو گل کر رہا ہوں, جسے جانا ہے وہ چلا جائے. یہ کہہ کر حسین نے شمع کو گل کیا. ہے نا. کچھ دیر کے بعد جب حسین نے شمع کو روشن کیا تو دیکھا کہ مسلم ابن اوسجہ بھی تشریف فرما ہے, حبیب ابن مذاہب بھی تشریف فرما ہے, اور دوسرے اصحاب حسین کے ساتھی وہ سب تشریف فرما ہیں. پکار کے کہنے لگے کہ میرے ساتھیوں تم گئے کیوں نہیں؟ تو راوی لکھتا ہے کہ 80 برس کا بوڑھا مسلم ابن اوسجہ آگے بڑھا اور رو کر کہنے لگا کہ مولا, جن کی ماں نے انہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہو کہ وہ آپ کی نصرت میں شہید ہو جائیں, وہ آپ کو چھوڑ کے کیسے جائیں؟ ادھر حسین نے خیمے میں اصحاب کے خطبہ دیا, اور ادھر شب عاشور ہے نا, عباس نے خیموں کا تلایا شروع کیا. میرے مولا عباس نے خیموں کا تلایا شروع کیا. عباس پہلے خیمے کے پاس سے گزرے. ایک ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا اکبر, میں نے تجھے رات ہی میں اجازت دے دی, کل اجازت کے لیے مت آنا. اور سنو اکبر سنو, تمہیں تو معلوم ہے نا کہ میں غیر خاندان سے ہوں, تو بیٹا اکبر ایسی داد شجاعت لینا تاکہ میں قیامت کے روز فاطمہ زہرا کو منہ دکھلا سکوں. ادرکم اللہ, ادرکم اللہ. عباس چند قدم اور آگے بڑھے. ایک ماں اپنے دونوں بیٹوں سے یہ کہہ رہی ہے, اون محمد سے, کہ بیٹوں تمہیں تو معلوم ہے نا کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو, جعفر طیار کے پوتے ہو, تو بیٹو اگر زندہ واپس آئے تو میں دودھ نہیں بخشوں گی. ادرکم اللہ, ادرکم اللہ. عباس چند قدم اور آگے بڑھے. ایک بیوہ اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مت گھبرا, میں تجھے اجازت دلواؤں گی. یاد آیا نا حسن کی نشانی قاسم, جس کے لاشے کو پامال کیا گیا ہے نا. شب عاشور میں
اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اماں چچا جان مجھے اجازت نہیں دیں گے. کہا قاسم مت گھبرا، میں حسین کی بھاوا ہوں، حسین کے بڑے بھائی کی بیوہ ہوں، میں تجھے اجازت دلواؤں گی. ادرکم اللہ، ادرکم اللہ. ادھر عباس نے خیموں کا طلایہ دیا اور ادھر مقتل لکھتا ہے کہ آدھی رات کے بعد حسین اپنے خیمے سے باہر نکلے اور چلے مقتل کی طرف. حسین نصف شب کے بعد خیمے سے باہر آئے اور اب حسین چلے مقتل کی طرف، نشیب کی طرف. ہلال ابن نافع بیان کرتا ہے کہ پر آشوب زمانہ تھا، اندھیری رات تھی، تو میں حسین ابن علی کے پیچھے پیچھے چلا. ابھی چند قدم حسین چلے ہوں گے کہ حسین کے کانوں میں قدموں کی چاپ سنائی دی. پکار کے کہنے لگے آنے والا کون؟ کہا مولا آپ کا غلام ہلال. کہا ہلال کیسے آنا ہوا؟ کہا مولا زمانہ پرآشوب ہے، زمانہ پرآشوب ہے، اندھیری رات ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ پر پیچھے سے حملہ کر دے تو میں قیامت کے روز رسول اللہ کو کیا منہ دکھلاؤں گا. کہا ہلال اگر تم میرے ساتھ آ گئے ہو تو اب ساتھ چلو، اگر یہاں تک آ گئے تو اب میرے ساتھ چلو. ہلال کہتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا نے میرا ہاتھ تھاما اور کھینچتے ہوئے چند قدم چلے اور ای واللہ کہہ کر زمین پہ بیٹھ گئے اور رو کر کہنے لگے کہ ہلال اس مقام کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ نہیں مولا. کہا ہلال یہ وہ مقام ہے جس مقام پر میرے اکبر کے سینے میں برچی لگے گی. ادرکم اللہ، ادرکم اللہ. حسین کھڑے ہوئے، ہلال کا ہاتھ تھاما، چند قدم اور چلے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہلال اس مقام کو پہچانتا ہے؟ کہا نہیں مولا. کہا ہلال یہی تو وہ مقام ہے جس مقام پر حسن کا بیٹا قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے گا اور ٹاپوں سے اس کا لاشا پامال کیا جائے گا. ادرکم اللہ، ادرکم اللہ. ہلال کہتا ہے کہ حسین نے میرا ہاتھ تھاما اور چند قدم چلے اور ای واللہ کہہ کے پھر زمین پہ بیٹھ گئے اور رو کے کہنے لگے کہ ہلال اس زمین کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ نہیں مولا. کہا ہلال یہی وہ مقام ہے جس مقام پر میرے عباس کے شان قلم ہو گئے. ہلال کہتا ہے کہ مولا منزلوں کا تعین کرتے ہوئے چلے اور ایک مرتبہ ہلال کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ مولا نے میرا ہاتھ تھاما اور کھینچتے ہوئے مجھے ٹیلے پہ لے کر بلند ہوئے اور ٹیلے پر بلند ہونے کے بعد پوچھنے لگے کہ ہلال اس مقام کو پہچانتا ہے، اس ٹیلے کو پہچانتا ہے؟ کہا نہیں مولا. کہا ہلال یہی وہ مقام ہے جہاں میں 6 ماہ کے علی اصغر کے لیے مطالبہ آپ کروں گا اور وہ تیر شہسوبا سے ذبح کر دیا جائے گا. ادرکم اللہ، ادرکم اللہ. ہلال کہتا ہے کہ میرے مولا نے مجھے حکم دیا کہ ہلال اس مقام پہ کھڑے رہنا، اس ٹیلے پہ کھڑے رہنا، میں ابھی کچھ دیر میں واپس آیا. یہ کہہ کر حسین چلے نشیب کی طرف. ہلال کہتا ہے کہ ہلکی چاند کی روشنی میں جب میں نے غور سے دیکھا تو دیکھا کہ ایک بیوی اپنے بالوں سے مقتل کی زمین کو صاف کر رہی ہے اور حسین کہتے جاتے ہیں کہ اماں میں آ گیا، اماں تیرا حسین آ گیا. ادرکم اللہ، ادرکم اللہ. شب عاشور گزری، شب عاشور گزری، صبح عاشور نمودار ہوئی. جب صبح عاشور نمودار ہوئی نا تو ایک مرتبہ شہزادی زینب کا پیغام آیا حسین ابن علی کے نام کہ بھیا آج میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا علی اکبر اذان دے. حسین نے اکبر کو بلایا اور کہا بیٹا اکبر ذرا لہجہ محمد پہ اذان تو دو. اکبر نے اذان دی اور جیسے ہی اکبر نے کہا اللہ اکبر، شہزادیوں نے سروں کے بال کھول دیے، ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا پروردگارا اس آواز کو باقی رکھ. جنگ کا آغاز ہوا، اصحاب گئے، انصار گئے، آوان گئے. ایک منزل آئی کہ وہ سامنے آیا جو حسین کے لشکر کا علمبردار تھا. کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے. فنظر یمیناً و شمالا. حسین نے داہنے، بہت توجہ رکھنا، ابو الفضل عباس جب اجازت مانگنے کے لیے آئے ہیں تو حسین نے اجازت نہیں دی.
حسین نے اجازت نہیں دی. کہا عباس تمہیں اجازت نہیں دوں گا, تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو. فنظر یمینا و شمالا, عباس نے دائیں دیکھا, عباس نے بائیں دیکھا, اور رو کر کہنے لگے کہ مولا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمبردار ہوں. کہا عباس کچھ بھی ہو جائے تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا. عباس پلٹے, ایک خیمے کے باہر بیٹھ گئے. خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے کہ مولا سے کیسے اجازت دی جائے. ایک مرتبہ عباس کے کانوں میں کسی بچی کے رونے کی آواز بلند ہوئی کہ پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہو. عباس خیمے کے دروازے پہ آئے اور پکار کے کہا بیٹی سکینہ ذرا میرے قریب تو آنا. سکینہ قریب آئی, پوچھنے لگے کہ بیٹی سکینہ بہت پیاسی ہے. کہا ہاں چچا جان میں بہت پیاسی ہوں. کہا جا اور جا کر اپنا چھوٹا مشکیزہ لے آ. سکینہ دوڑ کے خیمے میں گئی, چھوٹا مشکیزہ لیا, پلٹی. عباس نے سکینہ کا گود میں لیا اور لے کے چلے حسین کی طرف. اب جو حسین کی نگاہ پڑی عباس اور سکینہ پر, تو ایک جملہ عباس سے کہا, دوسرا جملہ سکینہ سے کہا. عباس سے کہنے لگے کہ بھیا عباس میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لائے ہو, جاؤ میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دی. اور مڑے سکینہ کی طرف اور کہنے لگے بیٹی آج تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے, کل جب ظالم کوفے اور شام کی راہوں میں تجھے تماچے مارے گے تو چچا کو یاد کر کے بہت روئے گی. ادرکو من اللہ, ادرکو من اللہ. مقتل لکھتا ہے کہ جب بھی شمر نے تازیانہ اٹھایا تو بچی نے پکار کے کہا کہ واہ ماؤ ادرکنی, چچا جان مدد کو پہنچو. عباس گئے شہید ہوئے, ہے نا, عباس گئے شہید ہوئے. بچی خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی, سکینہ خیموں کے دروازے پہ کھڑی تھی. بچوں کو جمع کیا تھا کہ میرا چچا پانی لے کر آئے گا. جب حسین آئے تو کہا بابا میرا چچا کہاں گیا. کہا بیٹی تیرے چچا دریا پر سو گیا. سکینہ تمہارا چچا بازو کٹا کر دریا پر سو گیا. ادرکم اللہ. جب سب شہید ہو گئے, جب سب شہید ہو گئے تو ایک منزل آئی کہ میرا مولا اکیلا ہوا, میرا مولا اکیلا ہوا. آخری رخصت کے لیے آیا, پکار کے کہنے لگا کہ بیبیوں میں فردن سب کو سلام نہیں کر سکتا, قطار بنا کے کھڑی ہو جاؤ تاکہ حسین سلام کرتے ہوئے گزر جائے. بیبیوں نے قطار بنائی اور حسین سلام کرتے ہوئے گزرے. یا زینب, یا ام کلثوم, یا رقیہ, علیکن منی سلام. سلام کیا. خیمے کے دروازے پہ آئے, ہے نا, خیمے کے دروازے پر فاطمہ زہرا کی بوڑھی کنیز فضہ کھڑی تھی. جانتے ہو مقتل لکھتا ہے کہ حسین جناب فضہ کے قریب گئے اور پکار کے کہنے لگے کہ فضہ اب میں جا رہا ہوں, زندہ واپس نہیں آؤں گا, تو میرے بعد میری سکینہ کا خیال رکھنا. ادرکم اللہ, ادرکم اللہ. حسین نے خیمے سے قدم باہر نکالا, داہنے دیکھا, بائیں دیکھا, اور پکار کے کہنے لگے ہے کوئی میرے زلجنا کا لانے والا, ہے کوئی میری سواری کا لانے والا. تمہیں یاد ہے نا کہ حسین کس شان سے اپنے زلجنا پہ سوار ہوتے تھے. اب عباس نہیں ہے, اکبر نہیں ہے, اونو محمد نہیں ہے, قاسم نہیں ہے. جیسے ہی حسین نے آواز دی کہ ہے کوئی میری سواری کا لانے والا, مقتل لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور علی کی بڑی بیٹی زینب آستینوں کو چڑھاتے ہوئے باہر آئی اور کہنے لگی بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا زلجنا پہ سوار نہیں ہوگا. ادرکم اللہ. بہن نے بھائی کے شانے تھامے اور شانے تھام کر حسین کو زلجنا پہ سوار کرایا. حسین اپنے زلجنا پہ سوار ہو گئے, ہے نا. حسین نے زلجنا کو ایڑ لگانا چاہی, زلجنا نے چلنے سے انکار کیا. ٹوٹا ہوا دل ہے نا میرے مولا کا, ٹوٹا ہوا دل ہے. ایک مرتبہ زلجنا کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور رو کے کہنے لگے کہ زلجنا اکبر نے میرا ساتھ چھوڑ دیا,
عباس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اول محمد نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، قاسم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، ذوالجلال کیا آخری وقت میں تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ ابھی حسین اپنے ذوالجلال سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں کسی بچی کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ اب جو حسین نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا سکینہ ذوالجلال کے پچھلے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے، روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے کہ ذوالجلال میرے بابا کو مقتل پہ لا لے جا ذوالجلال۔ ادرکم اللہ، حسین ذوالجلال سے زمین پہ تشریف لائے، سکینہ کو گود میں لیا، تسلی دی، کہا بیٹی سکینہ کیا تو مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے؟ کہا کہ ہاں بابا۔ کہا کہ تو رو کر کہنے لگی کہ بابا کل رات کو میں آپ کے سینے پہ نہ سو سکی، بابا کل رات کو میں آپ کے سینے پہ نہ سو سکی بابا۔ حسین جلتی ریت پر لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے پہ سلایا، ہے نا، لوریاں دینے لگے۔ جب بہت دیر گزر گئی تو حسین نے کہا کہ بیٹی سکینہ مجھے اجازت دو، شاید میں تمہارے لیے پانی کا بندوبست کر سکوں، ہے نا۔ جیسے ہی پانی کا لفظ آیا بچی نے باپ کے دونوں شانے تھام لیے اور رو کر کہنے لگی کہ بابا چچا عباس بھی تو یہی کہہ کے گئے تھے۔ کہا سکینہ میرے مقدر میں شہادت ہے، تیرے مقدر میں یتیمی ہے۔ چھوٹی بچی ہے نا، گھبرا گئی، کہا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہا بیٹی جس کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں۔ بیٹی جس کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں۔ کہا بابا مجھے نجف چھوڑ دو۔ کہا نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا دادا علی کی قبر پہ لیٹ جاؤ گی اور کہوں گی دادا آپ تو آرام سے لیٹے ہو، آ کے دیکھو کربلا میں کیا ہو گیا۔ سکینہ سے ودا ہوئے، آئے میدان میں آئے اور یہ کہہ کے تلوار کھینچی کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے 6 ماہ کے بچے کی قبر اپنے ہاتھوں سے کھو دی۔ حسین فوجوں پہ حملے کرتے جاتے تھے، فوجیں دور دور چلی گئیں۔ ایک مرتبہ کہیں سے آواز آئی کہ بیٹا حسین کب تک جنگ لڑے گا؟ بیٹا حسین کب تک جنگ لڑے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان کے نفس رکھنے والے واپس آ جا۔ آواز آئی کہ بیٹا حسین کب تک جنگ لڑے گا۔ اس آواز کا آنا تھا کہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا اور سر کو جھکا کر بیٹھ گئے۔ وہ بھاگی ہوئی فوجیں پلٹیں، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تبر آئے، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے بھالے آئے۔ میرا مولا زخمی ہوتا چلا، سر زخمی، چہرہ زخمی، گلا زخمی۔ ایک مرتبہ ذوالجلال کے گلے پہ باہیں ڈال دی اور رو کے کہنے لگے ذوالجلال مجھے میرے اکبر کے پاس اتار دے۔ ادرکم من اللہ۔ حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف آئے۔ مقتل لکھتا ہے کہ ادھر میرا مولا گھوڑے سے زمین پر تشریف لایا۔ ادرکم اللہ۔ حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، دیکھو سب شہید ہو گئے، اب اکیلے حسین ہے نا۔ جب حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تو چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا اور حسین پہ حملہ کرنا شروع کیا۔ ادھر حسین شہید ہوئے، ادھر فوج یزید میں خوشی کے نعرے بلند ہوئے۔ جب یہ خوشی کے نعرے بلند ہوئے اور یہ خوشی کے نعرے زینب کے کانوں تک پہنچے تو پھوپھی دوڑ کر سید سجاد کے پاس آئی۔ بیمار تھے نا سید سجاد کے خیمے میں آئی، سجاد کو جگایا اور جگا کے کہنے لگی کہ بیٹا سجاد ذرا باہر دیکھو شور کیسا۔ اب جو سجاد نے خیمے کا پردہ اٹھایا تو نوک نیزہ پر سر حسین کو دیکھا، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ حسین شہید ہو گئے، حسین کربلا کے بن میں شہید ہو گئے۔ سورج غروب ہو گیا، شام غریبہ آ گئی،
بھائی شام غریبہ آ گئے. یہ فقط غریبوں کی شام نہیں ہے, یہ فقط غریبوں کی شام نہیں ہے, یہ مسکینوں کی شام ہے, یہ یتیموں کی شام ہے, یہ چھینی ہوئی چادروں کی شام ہے, یہ تماچے کھائے ہوئے رخساروں کی شام ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. شام غریبہ آ گئی, اور شام غریبہ میں یزید کی فوج کے سپاہی خیموں میں داخل ہوئے, خیموں کو آگ لگائی. مقتل کہتا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگی تو بیویاں خیموں سے باہر آئی. جب خیموں میں آگ لگی تو نبی کی نواسیاں خیموں سے باہر آئیں, خیمے جل گئے, سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا چکی ہے نا. چھوٹی بہن نے تماچے بھی کھا لیے, سید سجاد کی چھوٹی بہن نے تماچے بھی کھا لیے ہے نا. جب خیمے جلے تو بیبیاں خیموں سے باہر تشریف لائیں ہے نا, اور ایک مقام پر آ کر بیٹھ گئیں. کچھ دیر کے بعد شہزادی زینب نے اور شہزادی ام کلثوم نے بچوں کو گنا. جب بچے گنے تو سب موجود تھے, لیکن حسین کے سینے پہ سونے والی شہزادی سکینہ موجود نہیں تھی. ایک مرتبہ زینب نے پکار کے کہا کہ بہن ام کلثوم, میں ایک طرف جاتی ہوں سکینہ کو تلاش کرنے, تم دوسری طرف جاؤ سکینہ کو تلاش کرنے. دونوں بہنیں چلی اور پکارتی ہوئی چلی کہ بیٹی سکینہ, اگر ہماری آواز سننا تو ہماری آواز پہ لبیک کہنا. جانتے ہو عزادارو بات کیا ہوئی؟ جب خیموں میں آگ لگ چکی اور اس بچی کو نیند آنے لگی ہے نا, تو وہ بچی باپ کے سینے پہ سونے کی عادی تھی. جب اسے نیند آئی تو چلی مقتل کی طرف, باپ کا سینہ تلاش کرتی ہوئی اور پکارتی ہوئی چلی کہ میرے بابا مجھے اپنے سینے پہ سلا لو. کہاں ہو میرے بابا, مجھے اپنے پاس بلا لو. ادھر سکینہ کٹے ہوئے لاشوں کے درمیان سے گزر رہی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ میرے بابا مجھے اپنے سینے پہ سلا لو. مقتل لکھتا ہے کہ ایک کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی, الیہ یا بنیا, میری بیٹی میرے پاس چلی آ. سکینہ باپ کے لاشے پہ پہنچی. بھائی باپ کے سینے پہ سونے کی عادت تھی نا, سکینہ باپ کے لاشے پہ پہنچی. لیکن مقتل لکھتا ہے کہ حسین کے سینے پر اتنے تیر پیوست تھے کہ بچی سینے پہ سر نہ رکھ سکی. بچی سینے پہ سر نہ رکھ سکی, قدموں پہ سر رکھ کر سو گئی. اور ادھر شام غریبہ میں فاطمہ زہرا کی بوڑھی کنیز فضہ جب خیمے جل گئے نا تو وہ زیر آسمان آئی, اور آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی, ہاتھوں کو بلند کیا اور پکار کے کہنے لگی پروردگارا یہ تیرے نبی کی اولاد ہے, کیا بھوکی پیاسی رہ جائے تو کہیں سے پانی آیا. فضہ نے وہ کوزہ آب لیا اور لے کر آئیں شہزادی زینب کے پاس, اور آ کر کہا کہ بی بی اس کنیز کا تحفہ قبول کرو. زینب نے وہ کوزہ آب لیا اور چلی مقتل کی طرف, اور پکارتی ہوئی چلی کہ بیٹی سکینہ میری آواز سنو تو لبیک کہو. جب حسین کے لاشے پر بہن پہنچی ہے تو دیکھا کہ سکینہ باپ کے قدموں پہ سر رکھ کر سو گئی. شہزادی زینب قریب پہنچی, سکینہ کو جگایا, کہا اٹھو سکینہ پانی آ گیا. سکینہ اٹھی, کہا بیٹی سکینہ بہت پیاسی ہے نا, تو بیٹی سکینہ پانی آ گیا, پانی پی لے. کہا نہیں پھپھی انما نہیں, پہلے آپ پانی پیئے. کہا سکینہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ پہلے پانی پیتا ہے. بیٹی سکینہ دستور دنیا یہی ہے کہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ پہلے پانی پیتا ہے. بس یہ سننا تھا کہ سکینہ آگے بڑھی, کوزہ آب لیا اور چلی مقتل کی طرف. زینب نے پکار کے پوچھا کہ بیٹی کدھر جا رہی ہے؟ کہا علی اصغر کے پاس جا رہی ہو, میرا اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے, اسے پانی پلاؤ.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. پروردگار اس عبادت کو قبول فرما. مالک ہمیں محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. حسین